अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात की वजह एक आलिम दीन से आपकी मुलाकात करवानी है। आज हमारे लिए इंतहाई बाइस फ़ख्र है कि हमारे एक आलिम दीन जो न सिर्फ़ ये कि पाकिस्तान में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जो बरतानिया है उसमें उनका बड़ा नाम है, इसके साथ साथ इस्लामी उम्मा में भी उनका बड़ा नाम है। मेरी मुराद शेख याह्या अल हुसैनी और अल हाशमी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं शेख आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए कसौटी डिजिटल में। और पूछना सिर्फ मैंने ये था कि आज आपका पाकिस्तान का ये दौरा जो है इसका बुनियादी मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि। सबसे पहले मैं हम्द व सना बयान करता हूँ, अल्लाह की तमाम तारीफ़ें अल्लाह की ज़ात के लिए हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ख़ुशी है मुझे कि मैं आज आप हज़रात के दरमियान मौजूद हूँ। ये पाकिस्तान का जो सफ़र है, काफ़ी अरसे से हम इसकी ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से और दीगर बहुत से वजूहात की वजह से ना आ सके। और पाकिस्तान आना जो है ये मेरी दिली ख्वाहिश थी। पाकिस्तान एक तो इस्लामी मुल्क भी है, पाकिस्तानी दिल के साफ़ लोग हैं और इस्लाम से और दीन से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। तो मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि मैं पाकिस्तान सफ़र कर सकूं और अब अल्लाह ने तौफ़ीक दी है तो मैं आया हूं। तो हज़रत आपकी बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तानियों से, तो पाकिस्तान के दौरे में आप कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या मुलाकातें होंगी और किस हवाले से होंगी? जो बुनियादी सबब है पाकिस्तान आने का, दीन की खिदमत और अल्लाह हमसे दीन का काम लें। हमारा जो काम है, जिस मशरू में हम लगे हुए हैं वो आलमी है। वो ये है कि एक तो उम्मत जो गलत तरीक़ों पर चलने लगी है और अपना जो बुनियादी मकसद था उसको भूलने लगी है, उनको दोबारा उस रास्ते पे लाना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। और फिर बुनियादी तौर पर जो ख़ास जिस चीज़ में हम लगे हुए हैं वो है अहले बैत की मारिफत, कि लोग उनसे जो इल्म उनका होना चाहिए था, जो उनका हक़ है, जो उनका किरदार है दीन इस्लाम के लिए, और तो उसकी मारिफत लोगों को करवाना। दीन इस्लाम के लिए आपकी बहुत खिदमात हैं और यही वजह है कि आप मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र भी करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसको हज़रत आप किस तनाज़ुर में देखते हैं? मा नस्मअहु पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तो तकलीफ़ होती है कि, और इस चीज़ की तरफ मैं तंबीह भी करना चाहता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों को जो पाकिस्तान में हैं, वो जहाँ भी हैं, कि अमन या कामयाबी गैरों की तरफ देख के हमें उनसे कामयाबी नहीं मिलेगी और हमें अपने आप में ही कोशिश करनी होगी। किसी और से उम्मीदें वाबस्ता करना ये हमारी गलती है। और मैं समझता हूँ कि सबसे जो बुनियादी चीज़ है, इस्लाम जिस चीज़ की तरफ बार बार हमें दावत देती है वो यही है कि सलाम हो, अमन हो। और अमन ये बुनियादी चीज़ है कि जब हम किसी और से उम्मीदें रखेंगे और आपस में लड़ेंगे, फ़िरक़ावारियत होगी या एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, तो ये जो है ये अमन के बजाय हालात ख़राब ही होंगे। जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम पर उम्मीद भी हैं, लेकिन ये हमारी जो है हम तबलीग भी इसी बात का करते हैं और तंबीह भी करते हैं कि अपने आप को ख़ुद सुधारें और एक दूसरे के साथ मिलजोल कर काम करें। आमतुन्नास जो हैं वो अपनी हुकूमतों से उनके साथ मिलकर, उन जो मसऊलीन हैं उनके साथ मिल के उनके साथ ताउन करें। हमारे और भी कई इस्लामी ममालिक जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। इस्लाम हमें सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स देता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आखिर हम पे मज़ीद क्या ज़िम्मेदारियाँ इस हवाले से आयद होती हैं? कुरान में अगर हम देखें तो अल्लाह ताला जब कुफ़ार के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं तो फरमाते हैं कि अपनी रब की तरफ दावत दो, अपने रब के राह की तरफ दावत दो, इस्लाम की तरफ हिकमत के साथ और बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, और अच्छे अखलाक के साथ
اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان دلائل کے ساتھ جو ان سے بہتر ہیں، جس دلیل سے وہ بات کرتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ تو اختلاف بذات خود یہ غلط نہیں ہے، اختلاف اسلام کا جو دروازہ ہے، اسلام نے ہمیں بڑی گنجائش دی ہے کہ ہم اختلاف رائے رکھیں، لیکن اختلاف یوں ہوں کہ جس کے پیچھے مقاصد جو ہیں وہ اچھے ہوں، یہ نہ ہو کہ ہم اس کو عناد بنائیں یا ذاتی مقاصد کے لیے اس کو، جو بھی ہے اختلاف ہو لیکن ایک دوسرے کی بات سنی جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ صبر کے ساتھ پیش آیا جائے۔ تو اگر کفار کے متعلق یہ حکم ہے تو پھر جو آپ کا مسلمان بھائی ہے تو اس کے متعلق کیا، یعنی آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ پاکستان سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک قوت دی ہے، طاقت دی ہے، جو دیگر بہت سے ممالک، اسلامی ممالک شاید اس درجے کے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں جس طرح پاکستان اثر انداز ہو سکتا ہے، اور ہماری نگاہیں بھی اور امیدیں بھی اللہ کے بعد یعنی پاکستان کی طرف ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لیں، اور اس اسلامی امت، مسلمہ امت جو ہیں، ان کے درمیان جو پورے مختلف ممالک ہیں جو بھی اختلاف کے شکار ہیں، جو بھی فرقہ واریت کے شکار ہیں، کہ پہلے یہ ایک ہوں اور اس کے بعد عالمی طور پر یہ کام کریں۔ فيما بيننا بهذه الطريقة۔ شیخ، ہمارے لیے یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ محرم الحرام کے درمیان یہاں موجود ہیں، تو محرم میں آپ پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ المشهور في محرم، سب سے پہلی نصیحت تو یہی ہے کہ ہم دونوں طرف دیکھیں، اور یا تو ہمارے مسلمان بھائی بہن جو ہیں افراط کے شکار ہیں یا تفریط کے شکار ہیں، یا تو ایک طرف جو ہے بہت زیادہ خوشیاں ہوتی ہیں اور دوسری طرف بہت زیادہ غم۔ ہمارے پاس صحیح حدیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت، عاشورہ جو مہینہ ہے اور پھر خاص طور پر یوم عاشورہ جو ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اور فرعون کی لشکر سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہی حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ نے یہ روزہ رکھا ہے۔ تو ایک جانب تو یہ ہے، دوسرا جانب وہ ہے کہ اسی دن اور انہی ایام میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، تو جس کے لیے ہم غمزدہ ہیں اور یعنی خفا ہیں اس بات پہ، لیکن دونوں طرف جو ہیں درمیانی جو راستہ ہے وہ اپنانا چاہیے، نہ زیادہ غم اور نہ زیادہ خوشی، بلکہ یہ دن ہے، معظم دن ہے، تعظیم ہے، اس کا بابرکت ہے، اور اس میں جو ہے روزہ رکھے انسان، اس میں صدقہ کرے، کام خیر کرے اور ذکر اذکار کرے، اللہ کو یاد کرے، دونوں طرف جو ہے افراط بھی نہ ہو اور تفریط بھی نہ ہو۔ في هذا الطرف ولا وجوب في هذا الطرف۔ حضرت، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ برطانیہ میں ہیں اور آپ ایک اسلامی مرکز وہاں کے اس کی صدارت بھی کرتے ہیں، تو اس مرکز کا کیا رسپانس آ رہا ہے؟ آپ مسلمانوں کی کس قدر خدمت کر رہے ہیں برطانیہ میں؟ القبول جيد جدا هناك۔ الحمدللہ فی الحال جو بھی کام ہو رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں بڑا طلب ہے اور وہ دلچسپی رکھتے ہیں اس بات میں ماشاءاللہ کہ اسلام کے متعلق وہ معلومات لینا چاہ رہے ہیں اور اسلام کی طرف وہ مائل بھی ہیں، لیکن ہماری بدبختی اور یعنی بدقسمتی ہے کہ جو بھی معلومات انہیں حاصل ہو رہے ہیں وہ غلط ذرائع سے حاصل ہو رہے ہیں، یعنی میڈیا کے ذریعے سے یا حکومت کے ذریعے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو جو عامت الناس ہیں ان میں بڑی ان میں طلب ہے کہ وہ اسلام کو صحیح معنوں میں جان سکے، اسلام کے معلومات ان کو صحیح ذرائع سے مل سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء اور مسلمان اس چیز پہ تھوڑی سی توجہ ڈالیں اور کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ وہ جو ممالک ہیں اکثریت ان کی وہ اسلام کی طرف ضرور آئیں گے۔ لترى هذه البلاد أكثر من النصف يدخل الإسلام في مدة بسيطة جدا۔ شیخ، میرا آخری سوال یہ کہ آج آپ پشاور میں آئے اور چائنا ونڈو یہ چینی ثقافتی مرکز ہے، یہاں پہ آپ آئے تو آپ کو کیسا لگا؟ اور چین میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، مغربی پروپیگنڈا تو ہے وہ تو مختلف ہے، لیکن آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہاں دیکھ کے مجھے تعجب اور جو توقع تھی اس سے بھی کئی زیادہ ماشاءاللہ اچھائی دیکھنے کو ملی، اور خیر جو ہم نے یہاں دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے جو کام لے رہے ہیں
تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی توفیق دیں، اور ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ اسی طریقے سے اور بھی مراکز جس طرح چائنا ونڈو ہیں یہ اور بھی قائم ہوں. جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ حضرات کے اخلاق کو دیکھ کے اور آپ حضرات کے آپس کے میل جول کو دیکھ کے اور اتفاق کو دیکھ کے مجھے تعجب ہے کہ پھر بھی پاکستانی قوم جو ہیں ایک ایسے یعنی ان کے متعلق جو مشہور ہیں کہ یہ لڑتے ہیں یا یہ ان میں آپس میں خلاف ہیں، یہ کس طریقے سے یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ورنہ ان اخلاق کے ساتھ اور جو مہمان نوازی ہیں یہ سب تمام ان چیزوں کو دیکھ کے میں حیران ہوں کہ پھر بھی کیوں یہ مسلمان بھائی جو ہیں ہمارے آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہماری دعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے اور اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طریقے سے کام لیں. بہت شکریہ شیخ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور یقینی طور پہ آنے والے دنوں میں ملاقاتیں اور بھی ہوتی رہیں گی. میں ناظرین آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج یہ بڑی پراثر گفتگو سنی. بہت عرصے کے بعد ہمیں بڑی خوبصورت شخصیت نے بہت خوبصورت سی باتیں بتائیں. ہمیں امید ہے کہ گفتگو کا یہ سلسلہ، جان پہچان اور ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ.